साफिया, भारत को इस लिस्ट में क्यों डाला? क्योंकि भारत के बारे में फिर भी कहते हैं कि एक हद तक वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں ریلیجس مائنورٹیز کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، لیکن ہر سال ہمارے کمیشن جو رپورٹنگ پیریڈ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریلیجس مائنورٹیز یہ کوئی وائلنس ہو رہا ہے ریلیجس مائنورٹیز پہ، اور یہ سال ہم دیکھ رہے تھے کہ اڑیسہ میں وائلنس جو ہو چکا ہے وہ اس نے اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ نے پروٹیکشن نہیں دے سکی اپنے ریلیجس مائنورٹیز کو، کرسچنس کو. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں، کتنے لوگ کے گھر جلا دیے گئے ہیں، اور یہ کہ ان کی گورنمنٹ کی رسپانس کیا ہے. پر لوگوں میں ناراضگی زیادہ تر اس بات سے کہ آپ نے افغانستان اور ترکی اور ایسے دیشوں کے ساتھ ان کو ڈال دیا اس کیٹیگری میں، اور اس کیٹیگری میں تو میں بھی ایک ماڈریٹ کیٹیگری ہو سکتا تھا جس میں بھارت کو ڈالا جاتا، اس میں ڈال دیا گیا. ہمارے لیجسلیشن میں 2 کیٹیگریز ہے، وہ ہے کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن جس میں پاکستان ہے اور دوسرے کنٹریز ہے، اور وہ ہے واچ لسٹ. واچ لسٹ کی ڈیزگنیشن میں ہوتا ہے کہ ہم وہ کنٹریز کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ کیونکہ کوئی ریسنٹ وائلنس یا کمیونل اٹیکس کی وجہ سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور پالیسیز میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر کنٹری ایک ہی میٹرک پہ ہو کہ افغانستان یہ پینل میں ہو یا انڈیا یہ بھی ڈیزگنیشن میں ہو کہ دونوں سیم ہیں. ٹرکی بھی اس واچ لسٹ میں موجود ہے، اور ٹرکی بھی ایک ڈیموکریسی ہے، تو ہم ایسے کنٹریز کو بھی ڈال رہے ہیں جو کہ ہم ان کے اسٹینڈرڈ ذرا ہائی ہے کیونکہ یہ ڈیموکریسیز ہے. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یعنی ودیش منترالیہ میں جب اس بارے میں بات چیت ہوئی تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے، ہم اس کے حساب سے نہیں جاتے، یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے ہمارے اوپر. تو کیا کہیں گے؟ بائنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کانگریس اور پریزیڈنٹ کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ بائی پارٹیزن کمیٹی ہے. تو اس کے مطلب ہے ہمارے پاس 4 ریپبلکنس اور 4 ڈیموکریٹس ہے. ہم انڈیپینڈنٹ کمیشن پہ ہم ٹرپس کرتے ہیں، دوسرے دیشوں کو جاتے ہیں، اور اس میں انویسٹیگیشنز ہوتی ہے کہ ان کی ریلیجس مائنورٹیز اور گورنمنٹس کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن اس انڈیپینڈنٹ کمیشن کے لحاظ سے ہم اپنے فائنڈنگز بتا رہے ہیں. پر کئی لوگ کہہ رہے تھے، کئی رپورٹ میں ایسا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس سے کوئی بہت خوش نہیں ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کہتا ہے آف کورس یہ تو ہے ہی کہ اس سے بھارت امریکہ سمبندھوں پہ کیا اثر ہو سکتا ہے اس کا؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ہم اگریمنٹ پہ ہے کہ سیکرٹری کلنٹن جب ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کرشنا کے ساتھ جب بات کر رہی تھی، وہ ٹریڈ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، نیوکلیئر ویپنس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن ہیومن رائٹس اور ریلیجس فریڈم کے بارے میں یہ تو بتایا نہیں گیا کہ بات ہوئی. تو ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بہت پش کرتے ہیں کہ یہ بات اپنے فارن افیئرز میں ضرور ایڈریس کریں ہمارے دوسرے گورنمنٹس کے ساتھ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ریکمنڈیشنز کو ایکسیپٹ کریں. ایسا ہی کہہ رہے تھے ودیش منترالیہ میں لوگ کی رپورٹس بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ خاص اس سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو تھوڑی ناراضگی تھی کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یا کچھ ناراضگی تھی، لیکن یہ بھی بات ہے کہ ہم نے پاکستان کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن میں وہ کیٹیگری میں ڈالا، اور پاکستان تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ویسے کوئی کیٹیگری میں نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بائیلیٹرل انٹرسٹ الگ ہے اور ہماری کمیشن کے انٹرسٹ الگ ہے. تو ہم ہماری گورنمنٹ کو پش کر رہے ہیں، اوباما کے ایڈمنسٹریشن کو پش کر رہے ہیں کہ یہ ایشوز کو کچھ زیادہ تر لائٹ دے جب وہ یہ کنٹری سے مل رہے ہیں، انڈیا سے جب بات کر رہے ہیں، پاکستان سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ہیومن رائٹس کنسرنز شوڈ بی آن دا فور فرنٹ. صافیہ، آپ نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب دیا، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.